یہ آزمائش ہوتی ہے کسی بھی قوم کے اوپر، کسی بھی وطن کے لیے، کسی بھی ملک کے لیے، یہ جو ناگہانی آفات و بلیات ہوتی ہیں یہ اس کے لیے امتحان ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ہوتا ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اجتماعی طور پر، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہماری وہ لغزشیں، ہماری وہ خطائیں، ہمارے وہ گناہ کہ جو یہ سیلاب کا جو سبب بنے ہیں، ہم اجتماعی طور پر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری ان خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس امتحان سے نہ گزارے کہ جس امتحان کے اندر ہم کھڑا ہونے کی طاقت ہمت نہیں رکھتے۔ لیکن اب یہ مصیبت کی گھڑی ہے، وہ جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کروڑ پتی لوگ جو ہے نا بے سر و سامان بغیر چھت کے روڈوں پر سونے پر مجبور ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش نہیں دور گیا، جو کروڑ پتی تھے آج وہ روڈوں پر سونے پر مجبور ہیں، بے سر و سامانی کے عالم کے اندر جو ہے نا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پینے تک کا گلاس بھی نہیں رہا، کہ جن کے پورا کا پورا گھر جو ہے نا پانی کے اندر بہہ گیا۔ جو ان کی معیشت کا جس چیز کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے وہ ان کے مویشی ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، وہ ان کے مویشی جو ہے نا وہ بھی پانی کے اندر بہہ گئے، ان کے گھر کے ضروریات کی چیزیں وہ ساری پانی کے اندر بہہ گئی ہیں، اور مطلب وہ لکھ پتی سے ککھ پتی ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ تو لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان بھائی ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، وسعت دی ہے، ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، مشکل کی اس گھڑی کے اندر ہم ان کا بازو بنیں، ہم ان کی کچھ مدد کریں، جو مالی طور پر امداد کر سکتے ہیں وہ بھی کریں، جو نہیں کر سکتے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں نا، تو دعا تو دے سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو اس امتحان سے جو ہے نا محفوظ رکھے، اور مزید امتحان کے اندر مبتلا ہونے سے اللہ رب العالمین سب کو محفوظ رکھے۔ اس وقت ملک کا تقریباً 60% حصے کے اوپر پانی بہہ چکا ہے، اور ابھی بھی محکمہ موسمیات والے بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی اگلے آنے والے دنوں کے اندر اس کے بڑھنے کا خدشہ ہے، ابھی کم ہونے کے چانسز نظر نہیں آ رہے۔ تو اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے قبل اس کے کہ کسی اور امتحان کے اندر ہم مبتلا ہوں، اس سے پہلے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، رب کی بارگاہ میں گر جانا چاہیے کہ یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہم آئندہ ایسی کوتاہیاں نہیں کریں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس مصیبت کی گھڑی کے اندر جب کوئی بندہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے تو حضور نے اس کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی دنیا کے اندر تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی قیامت کی تکلیفوں کو دور فرمائے گا، اس کو قیامت کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بے آسرا شخص کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 73 مغفرتیں لکھ دیتا ہے، 73 مغفرتیں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہیں، اور ان میں سے ایک مغفرت اتنی کامل ہوتی ہے کہ ایک مغفرت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ساری اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے، دنیا اور آخرت کی سارے پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اور ان میں سے 72 مغفرتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی جنت کے اندر درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے خرچ کرنا ہے ان کے اوپر، ہر لحاظ سے ان کی مدد کرنی ہے، ہم نے ان کو اپنے حکمرانوں کے بل بوتے پر نہیں چھوڑنا، ان کے سروں پر نہیں چھوڑنا، کیونکہ حکمران تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، پھر جب پھر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ کر کر کے اس کا ایک دن وہ آتا ہے کہ اس کا دل جو ہے نا وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ قوم کا مال کھا کھا کر، ٹیکس کے پیسے کھا کھا کر ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اور پتھر ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اس بات کا کوئی احساس نہیں رہا۔ تو اس لیے اب جب مشکل حالات تھے اپنی قوم کے اوپر، اپنے ووٹروں پر جب مشکل حالات تھے، ان کو چاہیے تھا کہ ان کے درمیان میں کھڑے ہوتے، ان کا سہارا بنتے، ان کو حوصلہ دیتے کہ حکومت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر جو ہے نا ہر تمہاری تکلیف کا ازالہ کرے گی، حکومت تمہارے ہر نقصان کا ازالہ کرے گی۔ لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے حکمران وزراء بحر کی سیریں کر رہے ہیں دوسرے ممالک کی،
کوئی قطر گیا ہوا ہے، تو کوئی ترکی گیا ہوا، تو کوئی کسی اور ملک کے جو ہے نا وہ سیر و تفریح کر رہے ہیں وہ اپنے. اور ایک آج سے کچھ دن پہلے جو ہے نا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے جب انتخابات ہونے لگے تو وہاں پر کروڑوں کی بولیاں لگیں ایم پی اے اور ایم این ایز کی. ایک ایم پی اے کی جو ہے نا وہ 50 اور 60 کروڑ روپے تک کی بولی لگی. لیکن اب انہی وزراء کو جو ہے نا وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان سیلاب زدہ علاقوں کے اندر کہ جہاں پر لوگوں کے سارا کچھ بہہ گیا ہے، ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی پانی بہا کر لے گیا ہے، ان کے اندر صرف 50 روپے کے نوٹ ان سیلاب زدہ کے اندر جو ہے نا وہ تقسیم کر رہے ہیں، جس کی وہ ایک پیالی لے کر اس کے اندر ناک ڈبوئیں یا اس کو پئیں. 50 روپے کا آج کے دور کے اندر ملتا کیا ہے؟ وہ وزیر صاحب جو ہے نا جو خود لاکھوں روپے قوم کے ٹیکس کے پیسے کی تنخواہیں لیتے ہیں، وہ ان لوگوں کے اندر صرف 50 روپے تقسیم کر رہا ہے، جو کچھ دن پہلے اپنی حکومتیں بنانے کے لیے 50 60 لاکھ روپے کروڑ کی جو ہے نا جو بولیاں لگا رہے تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کی وجہ سے نہیں، ایک ان کے ساتھ ایک مسلمان ہونے کا رشتہ ہونے کے لحاظ سے، اسلامی رشتہ ہونے کے لحاظ سے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، کسی پر احسان نہیں کرنا. اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من قضى لأحد من امتی حاجتا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص میرے کسی امتی کی کوئی ایک حاجت پوری کرتا ہے، یرید ان یسرہ بہا، فرمایا کہ اس کی غرض اس کے اندر کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں ہوتی، فقط اس کی خوشی مقصود ہوتی ہے کہ میری اس کی حاجت پوری کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی، وہ خوش ہو جائے گا، اس کی خوشی، اس کی مسکراہٹ لانے کے لیے اس کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ کرتا تو بظاہر اس آدمی کو خوش ہے، لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا کہ فقد سرانی، حضور نے فرمایا کہ اس نے میرے اس امتی کو خوش نہیں کیا، اس نے مجھے خوش کیا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ومن سرانی، اور جس نے مجھے خوش کیا ہے، فقد سر اللہ، اس نے اللہ رب العالمین کی ذات کو خوش کیا. اور فرمایا کہ ومن سر اللہ ادخلہ اللہ الجنہ، اور فرمایا کہ جس نے اللہ رب العالمین کی ذات کو خوش کیا، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ اس کو جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. یہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے نا اللہ کا قرب صرف سجدوں میں ہے، نمازوں میں ہے، جو ہے نا قرآن پاک کی تلاوت میں، اور بھی بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ان مصیبت زدوں کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان کی مدد کرنا مشکل وقت کے اندر جو ہے نا یہ بھی اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ بھی ان کی مدد کرنے کی صورت کے اندر اللہ رب العالمین کا ہی جو ہے نا ہمیں قرب نصیب ہوتا ہے. میں آخری حدیث پاک بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المؤمن مالف، فرمایا کہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے، ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، فرمایا کہ اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی کہ جس کے ساتھ نہ محبت کی جائے اور نہ وہ کسی دوسرے سے محبت کرتا ہو، کہ مطلب وہ بھی کسی دوسرے مسلمان کی بھلائی نہیں چاہتا، کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، اور کوئی دوسرا مسلمان بھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ، اس کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی محبت اس کے ساتھ نہیں رکھتا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے طور پر جو کچھ ہو سکتا ہے، جو تنظیمات وہاں پر کام کر رہی ہیں، ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اور جو ہے نا اس میدان کے اندر ووٹ لینے کے لیے تو سبھی آتے ہیں، لیکن اصل پتہ اس موقع پر چلتا ہے کہ جب قوم کے اوپر برا وقت آتا ہے تو حکمران بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اب اس وقت جو ہے نا جو وہاں پر عملی میدان کے اندر جو نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے پاک فوج کے نوجوان ہیں، جو پانی کے اندر جا کر ان مصیبت زدوں کی جو ہے نا وہ ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو سب سے آگے وہاں پر جو تنظیمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو وہاں عملی میدان کے اندر لوگوں کے ہیلپ کر رہی ہے، ان کی جو ہے نا جانوروں تک کا راشن تک ان کو مہیا کر رہے ہیں، ان کے خیمے مہیا کر رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کا ساز و سامان مہیا کر رہے ہیں. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. اور ہم